الحسان والخلف الهجام أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله امام کے ظہور کے لیے یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل وسلم. صلوات پر محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے نصیب ہو سفر عشق کربلا کے لیے کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو آلے نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو اب کیا کسی کو ایسا گھرانا نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو. اصغر ہے میرے ہاتھ بندے کہتی تھی رباب اصغر ہے میرے ہاتھ بندے کہتی تھی رباب کیسے تمہیں گلے سے لگانا نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو. مشکی زلے کے روزے عباس کے قریب مشکی زلے کے روزے عباس کے قریب سبزائروں کو پانی پلانا نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات. رگ رگ میں خون غم پروردگار ہے اور غازی کے رخ سے غیظ علی آشکار ہے. غازی کے رخ سے غیظ علی آشکار ہے اور عباس کو ضرورت تیغ و سنا نہیں. عباس کو ضرورت تیغ و سنا نہیں. عباس خود حسین کی ایک ذوالفقار ہے. رگ رگ میں تے خون زیغ میں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل مولا. یہ حاضرین ہے دیوانے آپ کے. مولا یہ حاضرین ہے دیوانے آپ کے اور مستے غم حسین میں مستانے آپ کے اور روئیں گے شان سے جو ملے شان آپ کے اور پرواہ کسی کی کیوں کریں پروانے آپ کے اور پرواہ کسی کی کیوں کریں اور ہوش و حواس و جانو جگر کو لے آئے ہیں. ہوش و حواس و جانو جگر کھونے آئے ہیں. مولا سنبھال لینا کہ ہم رونے آئے ہیں. مولا یہ حاضری بس یہ دو بٹن دبتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد بار دیگر صلوات صلی علی محمد. کچھ بھی کام نہیں کرو. کلام میں اس میں اگر آپ ساتھ دیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا. بار دیگر صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے, گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے, یہ وحی کی منزل ہے, یہ قرآن کا گھر ہے, اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے, مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے, مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے. اب کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں, اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں, اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں, اور اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا, دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا, عصمت سے امامت سے ولایت سے نوازا, ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا, اور سانچے یہ افراد ڈھلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں, سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں, اور یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے, اور یہ عزم کے افراد اسی گھر میں ملیں گے, جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے, اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے, اور مخلوق کی بس آخری سرحد نظر آیا, جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا, جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا, اور اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر, غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر, اور خار اپنی جگہ غنچہ تر اپنی جگہ پر, سنگ اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر, اور پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے, رہروں کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے, رہروں کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے, اور اللہ عز و شرف بنت رسالت قندیل حرم شمع شبستان امامات, رحمت جو محمد ہے تو یہ پار رحمت, وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت, آسان کہو معرفت ختم رسول کو, جو جز کو نہ سمجھا ہو وہ کیا سمجھے گا کل کو, جو جز کو نہ سمجھا
ہو وہ کیا سمجھے گا کل کو، اور ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، اور راہب کو کئی لالسی گھر سے ملے ہیں، فطرس کو پروبال اسی گھر سے ملے ہیں، فطرس کو پروبال اسی گھر سے ملے ہیں، گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ دعائے صحت کی اپیل ہے سید ضلع محمود نقوی اور کامران بھائی ہمارے کراچی میں، ان کی ایک بیماری کی وجہ سے ایک ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، اور باقی ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، خدا بیماری کربلا کے صدقے ان کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ جب کہ مارے گئے رن میں پسرانے زینب، جب کہ مارے گئے رن میں پسرانے زینب، اور بھیجا ہوئے وہ راحت جانے زینب، ارے سنی شفیر نے مقتل میں فغانے زینب، اور مایا میدان سے وہ مرتبہ دانے زینب، کہا خواہر سے کہ کیا ہے تیرے محبوب لڑے، ارے خوب ہی جنگ کی دونوں نے بہت خوب لڑے، بھانجوں کا نظر آیا مجھے جس دم یہ ہاتھ، خوب ہی رویا میں سینے میں اٹھا درد کمال، ارے خاک پر بیٹھ گیا ان کے قریب میں بے حال، اور اشک تھے آنکھوں میں اور ہاتھ میں لے کر رومال، ارے خاک سے صاف کیے چاند سے رخسار ان کے، ارے پوچھے پھر خون سے بھرے ابرو خمدان ان کے، ارے بیٹوں کا حال سنا بھائی کے منہ سے جس دم، شکر اللہ کا زینب لگی کرنے پہ ہم، پھر یہ کہنے لگی بھائی سے بسد حسرت و غم، ان کے کیوں لاشیں نہ لے آئے تم اے شاہ امم، مجھ کو ارماں ہے کہ میں دیکھ لوں ان جانی کو، ارے چوم لوں خوب بھری چاند سی پیشانی کو، سن کے خواہر کا سخن رو کے یہ حضرت نے کہا، میں نے چاہا تھا کہ میں لے چلوں دونوں کو اٹھا، ارے کان تک پہنچی یکا یک میرے رونے کی صدا، تم کہیں رن میں چلی آؤ نہ یہ خیال ہوا، لاشوں کے پاس میں اکبر کو بٹھایا ہوں،
گھبرا کے چلا آیا ہوں جب کہ مارے گئے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. بغیر کسی تاخیر کے قبلہ صاحب تشریف فرما بہت مختلف سلام کی چند اشعار بارے دیگر بلندتر صلوات. کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے. کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے. ارے اسے زینب کا جب اسے زینب کا جب بازار جانا یاد آتا ہے. ارے کوئی غمخوار غیبت میں میسر ہی نہیں اس کو. ارے کوئی غمخوار غیبت میں میسر ہی نہیں اس کو. سو تنہائی میں سو تنہائی میں ہر نوحہ وہ خود کو ہی سناتا ہے. اور انہی گلیوں میں چل چل کر جہاں چلتی رہی زینب انہی گلیوں میں چل چل کر جہاں چلتی رہی زینب. نشان زینب کے قدموں نشان زینب کے قدموں کے وہ ہاتھوں سے مٹاتا ہے. اور خیال آتا ہے جب بھی پردے زینب کا مہدی کو. خیال آتا ہے جب بھی پردے زینب کا مہدی کو. کبھی تلوار پر کبھی تلوار پر وہ ہاتھ رکھتا ہے ہٹاتا ہے. آخری شعر کے بقیے میں صدائے با حسینہ گونج اٹھتی ہے. بقیے میں صدائے با حسینہ گونج اٹھتی ہے. وہ جب بھی قبر زہرا وہ جب بھی قبر زہرا آ کے سینے سے لگاتا ہے. کوئی غیبت بیٹھا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد و آل محمد صلوات. صحت و سلامتی علماء کرام و مراجعین عظام بلندتر صلوات. فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المغتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرضها مردودة ظلها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته.
بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات بجیب محمد بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، گفتگو شروع کرنے سے پہلے آج دو اہم گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. البتہ اس میں سے پہلی گزارش تو ہم کو پہلی تاریخ کو کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ روزانہ رہ جاتی ہے. اور دوسری گزارش جو آج سے مربوط ہے، ابھی راستے میں آ رہے تھے تو اخبار میں رہبر انقلاب کا کے دفتر سے ان کا تشکرنامہ عزاداروں کے نام نشر ہوا، جس میں انہوں نے عزاداران ابا عبداللہ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا ہے اس بات پر کہ اکثر عزادار جہاں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ خطبہ ہوں، چاہے وہ مداح ہوں، چاہے وہ عزادار ہوں، وہ حفاظتی تدابیر جو یہاں کی ستاد ملی نے کہا ہے اس کی بھرپور رعایت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عزاداری اور پرشگو طریقے سے انجام پا رہی ہے، اور ہر ایک نئے انداز سے عزاداری کے فروغ میں اس بہانے کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس بات کا اعلان بھی کر رہا ہے کہ ہر حال میں عزاداری امام حسین علیہ السلام ہوتی رہے گی. آل محمد و آل محمد صلوات. ہم بھی اپنی طرف سے، آپ تمام لوگوں کی طرف سے، اور جو لوگ بھی اس مجلس ادا میں آ رہے ہیں، کلی طور پر ہم لوگ بھی رہبر انقلاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہاں کی عزاداری انشاءاللہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ عمل عزاداری قرار پائے گی، کہ جہاں حفاظتی تدبیر کی رعایتیں بھی کی جاتی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام بھی عام کیا جاتا ہے. دوسری بات جو مجھے پہلے دن کہہ دینا چاہیے تھا، البتہ ایسا ہوا نہیں، وہ یہ کہ ہمیشہ میں اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی موضوع شروع ہوتا ہے ہمیشہ یہی ہے، وہ موضوع کبھی تمام نہیں ہوتا. پہلے دوسرے دن میں یہ بات اشارتاً کہی تھی، یہ موضوع بھی ناتمام تو بہت دور کی بات ہے، جتنا ہم نے پڑھا ہے اتنا بھی نہیں ہو پائے گا، جتنا لکھا ہے وہ بھی نہیں ہو پائے گا. لہذا اگر کہیں پر کوئی بات کسی کے لیے قابل سوال ہو، کوئی بات ہو، تو وہ بلا جھجک سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے مجلس کے بعد. جب بھی نمبر بھی سب کے پاس ہے، کوئی کسی کو اس میں رد و قط کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پوچھیں گے تو ناراضگی ہو جائے گی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی بھی میرے موضوع سے متعلق جتنی بات ہم کر رہے ہیں اس کے متعلق اس کو سوال کرنے کی بھرپور رعایت ہے، بھرپور اس کو آزادی ہے. خاص طور پر یہ حوزہ ہے، یہاں سب کو ایک دوسرے سے سوال کرنے کی پوری آزادی ہوتی ہے، اور امید ہے کہ ایسی باتیں ہوں گی. اس لیے کہ مجلسوں میں عام طور پر خطیب متکلم پہدا ہوتا ہے کہ بولتا ہے وقت سب سنتے ہیں، ذہن میں بات آتی ہے، اس کے بعد نکل جاتی ہے، کوئی پوچھ نہیں پاتا. ایک تو خوف ہوتا ہے عام طور پر کہ کہیں خطیب ہی آستین نہ پلٹ لے کہ آپ نے کہاں تک پڑھا ہے جو پوچھ رہے ہیں. یہ والا جو مرض آ گیا ہے، اور ہے یہ مرض نہیں، اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیجیے، جو بات بھی ہو وہ پوچھ لیجیے. جو ہے وہ یا ہم جانتے ہوں گے یا ہم نہیں جانتے ہوں گے. سلونی کا دعویٰ فقط علی کو راس آیا، باقی کسی کو راس ہی نہیں آیا.
یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، اس کو بصیرت و کربلا کے عنوان کے لیے موضوع سخن قرار دیا گیا ہے۔ خداوند عالم اس آیت شریفہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے، صاف ستھرا راستہ، اس سے کبھی سر منہ فرق نہیں ہوگا، یہی راستہ رہے گا آج سے اور قیامت۔ اور اس راستے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ راستہ فقط اللہ کی طرف بلاتا ہے، کسی دوسرے کی طرف یہ راستہ نہیں بلاتا۔ اور یہ جو راستہ اللہ کی طرف بلاتا ہے یہ بصیرت کی بنیادوں پر بلاتا ہے، نور کی بنیادوں پر بلاتا ہے، آگاہی کی بنیادوں پر بلاتا ہے۔ کہیں پر اس میں کوئی پیچ و خم نہیں ہے کہ بس یہ کہ اس راستے پر آدمی چلے تو جتنا چلے گا اتنا راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ اور یہ فقط میری ڈیوٹی نہیں ہے، میں بعنوان رسول فقط یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں پیغام پہنچاؤں تو بصیرت کے ساتھ، بلکہ انا ومن اتبعنی، میں بھی جو پیغام پہنچا رہا ہوں وہ بھی بصیرت کی بنا پر ہے، خدا کی طرف جو بلا رہا ہوں وہ بھی بصیرت کی بنیاد پر ہے۔ اور جو لوگ دعویٰ رکھتے ہیں کہ میری پیروی کرتے ہیں ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ بصیرت کے ساتھ بلائیں۔ اگر کسی کو میری طرف سے بلانا ہے کہ یہ رسول نے کہا ہے تو اس میں بصیرت ہونی چاہیے، اور اگر کوئی بصیرت دے رہا ہے تو اس کو بصیرت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بصیرت بانٹیں اور آپ اندھی تقلید کرتے ہوئے قبول کر لیں، نہیں، بصیرت اندھی تقلید کے ساتھ قبول نہیں ہوگی، بلکہ اب پرکھنا آپ کا کام ہے، عوام کا کام ہے کہ یہ جو دے رہا ہے اس میں بصیرت ہے یا بصیرت کے نام پر دھوکہ ہے۔ یہ جو دے رہا ہے حسین کا نعرہ، حسینیت کا نعرہ، یہ حسینیت کے نعرے کے پیچھے کسی اور گھاٹ کو تو دنیا کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہے۔ یعنی اتنی بصیرت پیغام لینے والے میں ہونی چاہیے کہ جب بولنے والا خطیب بولے تو یہ سمجھ جائے کہ یہ کس گھاٹ سے پانی پی کے آیا ہے، ورنہ ہر ایک کے دھوکے میں اگر رہے گا تو ہمیشہ دھوکہ کھاتا رہے گا۔ لہذا کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ مقلد کو تقلید میں محقق ہونا ضروری ہے۔ مقلد تقلید میں مقلد رہے گا تو کام نہیں چلے گا، دھوکے میں آ جائے گا۔ اور جب بصیرت کی یہ خصوصیت ہے کہ رسول کو بھی بصیر ہونا ہے، علماء کو بھی بصیر ہونا ہے، اور جو لوگ پیغام کسب کر رہے ہیں ان کو بھی بصیر ہونا ہے تاکہ پرکھے کہ کس کا پیغام صحیح ہے۔ اسی لیے محققین کیا کہتے ہیں، جو شخص بصیر ہے اسے خود فیصلہ، دوسرے آ کے اس کے لیے فیصلہ نہیں کریں گے، دوسرے آ کے خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ تم کو کس سے رابطہ رکھنا ہے، تم کو کس سے رابطہ نہیں رکھنا ہے، یہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کرے گا، یہ خود جس تک پیغام پہنچا ہے اس کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس سے میرا رابطہ بصیرت کی راہ میں مددگار ہے اور کس سے میرا رابطہ بصیرت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس سے رابطے میں رہیں گے تو بصیرت میں اضافہ ہوگا، اس سے رابطے میں رہیں گے تو تاریکی نصیب ہوگی۔ اسی لیے معصوم نے ہر عالم کے پاس جانے کی تلقین نہیں کی ہے کہ جو عالم ہو اس کے پاس پہنچ جاؤ، جو عالم ہے اس کے پاس جا کے کچھ حاصل نہیں، ایسے عالم کے پاس جاؤ کہ جس کا چہرہ تمہیں خدا کی یاد دلائے۔ ہر ایک کے پاس جانے کی بات نہیں ہے، اس کے پاس جاؤ جس کا چہرہ خدا کی یاد دلائے،
جس کی زبان تمہیں حکمت یاد دلائے، جس کا سکوت تمہیں عبرت سکھائے، ایسوں کے پاس جاؤ، نہ کہ ہر وہ شخص جو کسی طریقے سے نام نہاد بن چکا ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو اب ضمانت نہیں ہے کہ تمہاری رہی صحیح بصیرت بچے گی یا اور برباد ہو جائے گی۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بات بصیرت کی ہے تو اس میں زبردستی نہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بصیرت جب ہوتی ہے، بات جب بصیرت پر ہوتی ہے تو اس میں کبھی بھی زبردستی نہیں ہوتی، اس میں صاف صاف بات کی جاتی ہے کہ میرے پاس یہ دولت ہے، تم یہ لینا چاہتے ہو تو بسم اللہ، ہم کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، تم یہ لینا چاہتے ہو بسم اللہ۔ دل میں دستک دینا ہماری ذمہ داری ہے، دل کے دروازے پر کھڑے ہو کر کھٹکھٹانا ہماری ذمہ داری ہے، دل کھولنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ لہذا جب جناب منو سے کہا جاتا ہے کہ ارے تمہارے ماننے والے تو کوئی پیسے والے نہیں ہیں، اور تم بھی گمراہ ہو اور یہ سب بھی جتنے غریب غرباء ہیں، تو تم تو ہمارے ہی جیسے لگتے ہو، تو کیا جواب دیتے ہیں جناب نو؟ قال یا قوم، اے میری قوم والو، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم کیا سمجھتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بات کرنے کا انداز، کیسی قوم سے بات ہو رہی ہے، تمہارا کیا خیال ہے اگر خدا نے مجھے کوئی گواہی دے دی ہے، کوئی روشن دلیل دے دی ہے، وآتانی رحمتا من عندہ، اور اللہ کی طرف سے میرے پاس رحمت آ چکی ہے، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، لیکن تم اس سے نابینا ہو، تم اس سے اندھیرے میں ہو۔ ہمارے پاس، ہمیں یقین ہے کہ ایک دولت ہے میرے پاس جو رحمت الہی کی دولت ہے، جو روشن دلیل کی دولت ہے، لیکن امیت علیکم، وہ دلیل تمہاری آنکھوں میں نہیں آ رہی ہے، اس کی روشنی تمہیں نصیب نہیں ہو رہی ہے، تو انلزمکموہا، تو کیا ہم اس کو تمہارے پر لاز سکتے ہیں وانتم لہو کارہون؟ کیا ہم تمہارے اوپر اس بصیرت کو لاد سکتے ہیں وانتم لہا کارہون؟ ہرگز نہیں۔ یہ سوال بتا رہا ہے کہ ہمارا کام ہے بصیرت لٹانا، ہمارا کام ہے بصیرت پیش کرنا۔ اب سامنے والے کو اپنا ظرف وجود آمادہ کرنا پڑے گا کہ وہ بصیرت لینے کے لائق ہو جائے، وہ بصیرت حاصل کرنے کے قابل ہو جائے، اور اگر نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے اوپر زبردستی نہیں ہے، اس کے اوپر ریاست کرنے کی ضرورت ہے، زبردستی نہیں کرنی ہے، بار بار اسے سمجھانا ہے، جب جب موقع ملے اسے سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ یہ دولت ہے، یہ دولت ہے، یہ دولت ہے، لیکن کبھی بھی زبردستی لادنا نہیں ہے کہ مارو ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ جو بصیرت کے مقابلے میں دین ہے، مکتب ہے، وہ مارنے اور کاٹنے کا مکتب ہے۔ ہماری مانو ورنہ ہم کاٹ ڈالیں گے، لیکن جو بصیرت کا مکتب ہے وہ بدترین دشمن بھی سامنے ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے مارنے اور کاٹنے کی دھمکی نہیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیں دونوں مکتب کو آپ پہچانیں، وہ نسلیں آج تک چلی آ رہی ہیں اور یہ نسلیں بھی آج تک چلی آئی ہیں، بصیرت کی نسل بھی آج تک موجود ہے اور بے بصیرت سماج بھی آج تک موجود ہے۔ یہ پوری جو داعش تک آنے والی نسل ہے وہ آخری حصہ جو ہے وہ ابھی نیا کوئی بنا نہیں ہے، ممکن نیا کوئی بن جائے، لیکن ابھی تک جو آخری حصہ آیا ہے دہشت گردی کا وہ ہے داعش تک، جس کا کیا کام ہے، مانو ورنہ قتل کر دیا جائے گا، مانو ورنہ پیٹ پھاڑ دیا جائے گا، مانو ورنہ دہکتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا، یہ ہے۔
یہ وہ فکر نہیں ہے جو مکتب بصیرت کی فکر ہے. مکتب بصیرت کی فکر یہ ہے کہ بدترین دشمن بھی سامنے آئے کہ جو مبارز طلبی کر رہا ہو جنگ خندق میں اور وہ کہہ رہا ہے کون ہے جو آ کے مجھ سے جنت لے جائے. جو اتنا بدترین دشمن ہے کہ پیغمبر اکرم کی جس جنگ میں مسلسل حدیثیں جب پورا کفر ایک ساتھ آ چکا تھا. جنگ احزاب کہتے ہیں اسے, قرآن اسے احزاب کے نام دیتے ہیں. ایک دو نہیں آئے تھے, پورا قریش کا وہ جتھا ایک ساتھ تھا, پورا یہودیت کا جتھا مختلف قبیلوں کے ساتھ ایک ساتھ تھا. یہ پورا جتھا آیا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے, اسلام کو نابود کرنے کے لیے. قرآن مجید پڑھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یہاں جب میرے کاروان بصیرت برز الایمان کل الی کفر کلے کی صورت میں جا رہا ہے تو وہاں 3 گنجائش ہے. جو سب سے پہلا پیغام ہے وہ یہ کہ اسلام لے آؤ, کیونکہ دعوت دینی ہے اللہ کی طرف. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. تو سب سے پہلا کام تو ہمارا ہے کہ خدا کی طرف دعوت دینی ہے. تو سب سے پہلا پیغام کہ اسلام قبول کرنا. یہ نہیں قبول تو چلے جاؤ. یعنی اسلام قبول نہ کرنے کا مطلب قتل نہیں ہے. بصیرت کے مکتب میں اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو موت نہیں ہے, قتل نہیں ہے. پھر دوسرا مرحلہ جیو اور جینے دو کا فلسفہ, مرنجو مرنجان کا فلسفہ. تم اپنی دنیا میں غرق رہو, ہمیں اپنی آخرت میں غرق رہنے دو. لکم دینکم ولی دین, تم کو تمہارا دین مبارک, ہم کو ہمارا دین مبارک. مکتب اہل بیت اسی فکر کی بنیاد پر آج تک بچا ہوا ہے کہ اس نے کبھی کسی کے اوپر بندوق رکھ کے نہیں کہا کہ ہمیں مانو. اس نے جب بھی کہا تو کہا سوچ کے مانو, غور کر کے مانو, تفکر کر کے مانو, تدبر کر کے مانو. پیسے کے اوپر کبھی نہیں منوایا, دولت کے اوپر کبھی نہیں منوایا. یہ عزاداری جو 1400 سال کے باوجود آج تک زندہ ہے, اس کی زندگی کا راضی یہ ہے, یہ کسی حکومت کی پشپنا نہیں رہی ہے, یہ کسی طاقت سے پیسہ لے کر کبھی نہیں پروان چڑھی ہے. ورنہ 400 مکتب 4 مکتب میں کیسے تبدیل ہو گئے؟ یہ 4 مسلح نہیں تھے, یہ 4 مسلح نہیں تھے. یہ معصومین کے زمانے میں سید مرتضیٰ کے زمانے تک 400 مکتب تھے. یہ 400 مکتب 4 مکتب میں کیسے سمٹ گئے؟ اس لیے کہ جب تک حکومتوں نے مکاتب چلائے, یہ بھی مکتب چلا, وہ بھی مکتب چلا, وہ بھی مکتب چلا, وہ بھی مکتب چلا. جب حکومت نے کہا اب ضرورت نہیں ہے 400 کو 4 میں سمیٹو, تو سب نابود ہو گئے, تاریخ کے کوڑے خانے میں چلے گئے, کتابوں کے اندر دبے رہ گئے. لیکن کل جو 4 معصومین کا مکتب تھا وہ کسی حکومت کے راستے پر نہیں چلا, کسی طاقت کے راستے پر نہیں چلا, کسی ٹکسال کے اوپر نہیں چلا, کسی بہتے ہوئے سیال سونے پر نہیں چلا. اس لیے خون کے دریا سے گزرا پھر بھی باقی رہا, دشمنوں کے نرغے میں رہا پھر بھی زندہ رہا. اسی لیے زندہ رہا, نہ زبردستی کی نہ زبردستی برداشت کی. اسلام قبول نہیں کرتے تو چلے جاؤ, یعنی زندگی دی جا رہی ہے, زندگی بانٹی جا رہی ہے. کفر کو زندگی بانٹ رہے امیر المومنین, چلے جاؤ. نہیں یہ بھی نہیں ہوگا, آپ کو سب لوگ کاتب نہیں پڑھیں گے جو عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں, کہاں نہیں جائیں گے, چلے بھی نہیں جائیں گے, تانا زنی ہوگی. تو
اب تیسرا راستہ کیا ہے؟ چنگی تو کرو گے، اب بھی انصاف، اب بھی انصاف. کیا انصاف؟ گھوڑے سے نیچے ہم بھی پیدل ہیں، تم بھی پیدل. اب اس مرحلے میں وہ معاملہ ہے جہاں رہتی دنیا تک، آج تک اور جب تک دنیا رہے گی، ساری دنیا کے ہیومن رائٹس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. جھوٹا ہیومن رائٹس، دغاباز ہیومن رائٹس، بے غیرت ہیومن رائٹس، جہاں ہیومن رائٹس کے نام پر انسانیت کو کچلا جاتا. اب تک تو سب کچھ چھپا چھپا تھا، نعرے لگانے والے، اب تو سب کھل گیا ہے. اب تو کسی کی آبرو نہیں رہی. جب سے اس سیاہ کے اوپر گھٹنے رکھ کر بیٹھنے والا بیٹھا، یہ ایک دن میں تھوڑی ایسا ہوتا ہے، یہ ایک دن میں تھوڑی ایسا ہوتا ہے. تربیت ہوتی ہے اس کے اوپر، یہ بے بصیرتی کی تربیت ہے، یہ خونخوار بنانے کی تربیت ہے، یہ فطرت کے مخالف کام کروایا جاتا ہے. یوں ہی تھوڑی کہا پیغمبر اکرم نے کل مولود یولد علی الفطرہ یا علی فطرت الاسلام. یہ اما ابا ہیں، یو حفظہ نہیں اور یو مجسہ نہیں اور یو نصرہ نہیں. یعنی فطرت کو اپنے راستے پر اگر چھوڑ دیا جائے تو سب مسلمان رہیں گے. یہ ماں باپ جو فطرت کے خلاف کام کرواتے ہیں، یہ یہودی مجوسی نصرانی بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں. یہودی مجوسی نصرانی عنوان ہے، ماں باپ عنوان ہے، تربیت مسئلہ ہے. بے بصیرت ماحول میں جب تربیت ہوتی ہے تب وہاں ایسے ہی لوگ پروان چڑھائے جاتے ہیں اور چڑھتے ہیں. تو آج کی ہیومن رائٹس، جھوٹی ہیومن رائٹس، دغاباز، دھوکے باز، فریبکار، الفاظ ہی نہیں ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے. سارے الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں ان لوگوں کی دغابازیوں کے مقابلے میں. تو ایسا کچھ ہم بول ہی نہیں سکتے، جتنا لفظ دہرائیں گے ایک نئی بات اور پیدا ہوگی. نہیں، ایک جنگ خندق ہے، جنگ خندق میں نہیں پڑھ رہا ہوں، موضوع پر بات آگئی تو عرض کرتا آگے بہت بڑھنا. اس نے کیا کیا؟ اپنے کو سب سنا ہوا ساری باتیں آپ کی، گھوڑے کی پوچھے اس نے کاٹ دی، جنگ ہوئی. امیر المومن نے کیا کیا؟ اپنی روش کے خلاف حملہ کیا ہے جنگ خندق میں. خندق میں امیر المومنین نے اپنی سیرت ضرب کے خلاف ضرب لگائی. پوری جنگ کی آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیے امیر المومنین کی. کبھی امیر المومنین کی تلوار پیر سے نہیں چلی ہے کسی کے، جب بھی چلی ہے سر سے چلی ہے. سیرت ہے امیر المومنین کی، یہ روش ہے، سر سے چلی ہے. وہ سبق جانتے ہیں کیسے چلتی تھی، کیا ہوتی تھی. مقدمے کا فیصلہ ہو گیا اس بات. تو نجف میں اس روش امیر المومنین پر مقدمے کا فیصلہ ہو گیا. سوچ رہے ہیں اس کو کتنی بڑی سیرت ہے یہ امیر المومنین کی جنگ کی. تو جب ایک یہودی آیا رات کے سناٹے میں، آج کی بات تو ہے نہیں ہے، آج بھی وہ نشان خواتین کی طرف جانے کا جو راستہ ہے اندر، وہاں وہ نشان آج بھی موجود ہے، معلوم ہے. جب آیا یہود خیبر کا بدلہ لینے آیا علی، لوگ کہتے ہیں تم زندہ ہو اور ہمیں مار ڈالو، دیکھتے ہیں کیا ہے یہ. وہ رات میں اکیلا خادم وہ کیا کرے گا. اور وہ 2 انگلیاں وہاں سے نکلی اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب کس کے اوپر الزام آئے گا؟ الزام کس پر آئے گا؟ اسی پر آئے گا نا جو رات میں خادم ہے بیچارہ، اسی کی تو جان پھنسے گی، اسی کی جان پھنس گئی. ابھی دلیل کہاں سے لائے کہ ہم نے نہیں مارا ہے، دلیل نے اس نے مارا ہے. یہ کیا کرے ہم؟ اب اس کے ذہن میں بات آئی، اب آئی الہام، وہ جو بھی ہوا وہ جانے. اس نے کہا ہم قاتل ہیں، بس ایک بات مان لی جائے ہماری. حضرت علی علیہ السلام کی روش یہ تھی، ایسے قتل کرتے تھے اور 2 برابر قتل کرتے تھے.
اس لاش کو وزن کر لیا جائے. اگر دونوں حصے برابر نکل جائیں تو یہ عام آدمی کا کام نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر نہیں ہے تو ہم قاتل وہی ہوا, فیصلہ ہو گیا کہ نہیں یہ تو ایسے ایسے ہوا نہیں. تو یہ تو روش ہے, یہ تو سیرت ہے. جنگ خندق میں یہ سیرت بدلی کیوں؟ جنگ خندق میں یہ سیرت بدلی کیوں؟ اس سیرت کے بدلنے کا راز کیا ہے؟ چونکہ کفر کا جو نمائندہ عمرو بن عبد ود کی صورت میں آیا تھا, وہ اپنی طاقت کے نشے میں اتنا مست تھا کہ اس نے بے گناہ جانور کو بے سبب پے کر دیا تھا. ابھی جنگ نہیں ہوئی, کچھ کیا نہیں تھا اس گھوڑے نے. اتنا بڑا گھوڑا تھا جس کے ساتھ وہ جنگ کرتا تھا, سب کچھ اسے محنت کی تھی, سب کچھ دیا تھا اسے, لیکن اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا. اپنے غرور کا اظہار کرنا چاہتا تھا, اپنے حیوانے کا اظہار کرنا چاہتا تھا, اپنے تکبر کا اظہار کرنا چاہتا تھا. اس لیے کہ ہم بھاگے نہیں, یقین ہو جائے, اس لیے گھوڑے کو پے کر دیا. امیر المومنین نے بھی اپنی سیرت بدلی. اے عمرو بن عبد ود, تو اپنی طاقت پر ناز کر کے, تو اپنی قدرت پر ناز کر کے, غرور میں مبتلا ہو کر ایک بے گناہ جانور کو پے کیا ہے. تو صحیح وقت آنے دے, جب وقت آئے گا علی تجھ کو تیرے کرتوت کی سزا بعد میں دے گا. پہلے جانور پر, جو بے گناہ جانور پر جو تو نے ظلم کیا ہے, پہلے اس کی سزا ملے گی. روش بدلے گی, سیرت بدلے گی, طریقہ بدلے گا, پیر کٹے گا, پھر تیرا سر کٹے گا. مطلب یہ ہوا کہ علی مرتضیٰ نے سکھایا دنیا جھوٹی ہیومن رائٹس کا نعرہ بعد میں لگائے گی. پہلے مکتب بصیرت علوی سے جانوروں کے حقوق کا درس سیکھے, پھر انسانیت کے حقوق کی بات. جو بصیرت کے مکتب پر فائز ہوتا ہے وہ زبردستی نہیں کرتا, وہ زبردستی نہیں کرتا, وہ سمجھاتا ہے, وہ بتاتا ہے, وہ راستے فراہم کرتا ہے. اور جو بصیرت کے مکتب پر فائز نہیں ہوتا ہے, چاہے لیڈر ہو, چاہے رہنما ہو, چاہے رہرو ہو, دونوں زبردستی کرتے ہیں, دونوں جہالت کے راستے پر چلتے ہیں. اور سب کو قرآن مجید نے بیان کیا, اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو لمس کرنے کی ضرورت ہے. یہ آیت نہ بھی ہوتی تب بھی اہل دل سمجھ جاتے دیکھ کر کہ جو بصیرت پر فائز نہیں ہوتے ان کی حرکتیں کیا ہیں. لیکن قرآن مجید نے بتا دیا تو اس کی روشنی میں, چونکہ قرآن مجید خود بصیرتوں کا مجموعہ ہے نا, بصائر من ربکم. قرآن مجید جو آیا ہے وہ بصیرت بن کے نہیں آیا, مجموعہ بصیرت بن کے آیا, بصیرتوں کا مجموعہ. اس لیے بتا دے رہا ہے پہچانو, علامتوں سے پہچانو. جو ہر ایک دعویٰ کرے وہ بصیرت والا نہیں ہوتا ہے. علامتوں سے پہچانو, دعووں سے نہ پہچانو. سورہ حج میں قرآن مجید پہلے ان رہرو اور پیروں کی صفت بتاتا ہے جن کی یہاں بصیرت نہیں ہے, پہلے ان کی صفت بتاتا ہے. آیت نمبر 4-5 میں آپ دے سکتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے مثل الذین یا مثل الناس ومن الناس
من یجادل فی اللہ بغیر علم. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سلسلے میں علم کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں. کچھ نہیں معلوم ہے، سارا فیصلہ ہو جائے گا. یہ سب سے دین سے زیادہ مظلوم کوئی ہے ہی نہیں. ہم اپنے گھر کے دروازے پر لکھ کے لگا دیں ڈاکٹر مراد رضا، اور اس کے بعد کچھ دوا وار بھی رکھ لیں اور دینے لگے ہومیوپیتھک ایلوپیتھک کی. 5 دن کے اندر جو ہے وہ پولیس آ جائے گی، یہاں بھیجے گی ہندوستان میں بھیج دے گی. کیوں بھائی کیا مشکل ہے؟ پڑھا ہم نے بہت ہے. پڑھا کیجیے، آپ کو سند دکھا دیجیے، مدرک دکھا دیجیے. اس کا مطلب بغیر پڑھے کوئی ڈاکٹری کا دعویٰ نہیں کر سکتا. انجینئر صاحب بیٹھے لکیر کھینچ رہے تھے. لکیر ہی تو کھینچتا ہے انجینئر، اور کیا کرتا ہے؟ کتنی محنت کر کے جو ہے وہ معمار عمارت بناتا ہے، اس کو روزانہ کے مثلا پڑھ گئی قیمت ورنہ پہلے 1000 روپے اور 500 روپے سب ملتے ہیں. اتنی محنت کر کے کتنے ڈھوتا ہے، 1000 روپے ملتے ہیں. اور وہ جو ایک آرکیٹیکٹ صاحب ہیں، ایسے نشان کچے ایسے 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 کھینچے، انہوں نے 50 لے لی چند گھنٹے کے 2-3 دن کے. اور ہم گئے، ہم نے کہا کہ نشان اچھا اچھا کھینچ رہے ہیں، ایک میری طرف ادھر بڑھا دیجیے. آپ پاگل ہو گئے، دیوانے یا بچے کیا ہیں؟ یہ آپ کو لکیر دکھ رہی ہے کیا؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ادھر سے آپ میری طرف سے بڑھا دیجیے، کیا ہوگا؟ نہیں جناب، اس میں لکیر آپ کو دکھ رہی ہے، ذرا سا ادھر سے ادھر ہوگا تو پوری عمارت خراب ہو جائے گی. اچھا، اس میں میرا من نہیں چلے گا، اس میں میرا دل نہیں چلے گا، کیونکہ ہم اس سلسلے میں جانتے نہیں ہیں. تو جس چیز میں ہماری مہارت نہیں ہے اس کا ماہر ہمیں روک لیتا ہے. آپ نہ بولیے گا، آپ نہ بولیے گا. ایک مظلوم بچا ہے دین. اچھا، اگر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا دیا یہ والی دوا لی دیجیے اور نقصان ہو گیا، مر گئے، مثلا لقمہ مار دیا، ایسے ہو گیا، تو کتنا دن زندہ رہنا ہے؟ 40 50 60 سال 70 سال کتنا جیئیں گے؟ ایسے ہی ہاتھ رات جیتے رہے تو کیا ہو جائے گا؟ 100 سال تو جینا ہے. اور گھر ایسے سیدھا بنا تھا، ایسے ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اب اتنا 100 سال رہے گا گھر، 200 سال رہے گا. تو جو گھر 100 سال 200 سال رہنا ہے، جس کو اس دنیا فانی میں 50 60 70 سال رہنا ہے، اس میں نہ تو جھولا چھاپ ڈاکٹر چاہیے، نہ آڑی ترچھی لکیر کھینچنے والا انجینئر چاہیے، بلکہ اسے ماہر چاہیے، ہر فن کا ماہر چاہیے. ایک بچا مظلوم دین، جس میں نہ پڑھے لکھے کی ضرورت نہ ماہر کی ضرورت. اس میں بس میرا دل کہتا ہے، میرا خیال کہتا ہے، میں چاہتا ہوں. اور وہ بھی ایسا دین ہے کہ جو اس دنیا میں تو کام دے ہی گا، آخرت میں ہم فیہا خالدون تک رہنا ہوگا. اچھے رہے تب بھی ہم فیہا خالدون، برے رہے تب بھی ہم فیہا خالدون. دنیا کے معاملات میں ماہر اور اسپیشل سمجھ میں آ جاتا ہے، دین کے معاملے میں کیوں نہیں سمجھ میں آتا جہاں آخرت برباد ہونی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں من الناس کہ جو اللہ کے سلسلے میں بغیر علم مجادلہ کرتے ہیں، زبردستی کی باتیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکس شیطان کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں. جو تال ٹھوک ٹھوک کے بات کرتا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں اور اس میں تو ان کی نہیں چلے گی، اور یہ عقیدت کی بات ہے. عقیدت نہیں، عقیدہ ہے. آپ کی عقیدت کچھ ہوگی، آپ کی عقیدت کچھ ہوگی، میری عقیدت کچھ ہوگی. اپنے پر چلنے والا نظام سقیفائی نظام ہے. سقیفائی نظام ہے جو اپنے راستے پر چلتا ہے، کبھی اسی لیے بدلتا رہتا ہے. جو اپنے خیال سے چلتا ہے وہ ایک کبھی نہیں ہوتا. اپنے بنائے ہوئے قانون ہمیشہ ٹوٹتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ٹوٹتے. پارلیمنٹ دیکھیے اپنے سے بنایا جاتا ہے، قانون ٹوٹتے رہتے ہیں. پارلیمنٹ میں قانون ٹوٹتے رہتے ہیں. ہر جگہ جہاں اپنے سے قانون بنے گا وہاں قانون ٹوٹے گا، کیونکہ جو دید ہے وہ وقتی دید ہے. بصارت سے جو قانون بنتا ہے وہ ٹوٹتا ہے، اور ٹوٹتا ہے اپنا بنایا ہوا قانون ہی توڑنا پڑتا ہے.
اس میں کبھی یہ تبصرہ، کبھی وہ تبصرہ، کبھی یہ. اور فقط قانون کی بات نہیں ہے، یہی حال سائنس کا بھی ہے. جس سائنس پر کبھی ہم کو قرآن سے زیادہ بھروسہ تھا، ہم سے مراد ہم نہیں، ہمیں کبھی نہیں بھروسہ رہا، مطلب جن لوگوں کو تھا بھروسہ. قرآن تو یہ کہتا ہے، سائنس تو یہ اور وہ، قیامت کی باتیں تھیں ایک زمانے میں. اب تو سب پہلے ہی کھلی گئی کہ سائنس وائنس سب کیا ہے، وہ سب کو سمجھ ہی میں آ رہا ہے. لیکن جس زمانے میں بہت ہوکا تھا، اس کا بہت بڑا اس کا ایک ہوا بنا ہوا تھا، اس زمانے میں بھی آج آئی تحقیق، فلاں کھانے سے فلاں ہوتا ہے، 10 سال کے بعد یہ کھانے سے یہ نقصان ہوتا ہے. قرآن نے کہا سور کا گوشت حرام ہے. کیوں حرام صاحب، کیوں حرام صاحب، کیسے حرام ہے؟ یہ فائدے لیجیے. وہ آ گیا سائنس صاحب کا بیان کہ یہ کھانے سے فلاں سے یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور یہ والا آرگن خراب ہوتا ہے، وہ والا آرگن خراب. ہاں اب سمجھ میں آیا قرآن کیوں کہہ رہا تھا. اب آپ کو سمجھ میں آیا قرآن کیونکہ وہ انہوں نے کہہ دیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اتنی ڈگری پر اس کو پکایا جائے تو وہ سارے نقصانات ختم ہو جاتے ہیں. مل صاحب اب تو کھانا جائز ہے اس پر کا گوشت، کیونکہ ہم اتنی ڈگری پہ اسے پکا لیں گے. کہا نہیں، کل بھی حرام تھا، وہ اتنی ڈگری پر بھی جو ہے وہ حرام ہی رہے گا. ارے اب تو ہو گیا، سائنس نے کہہ دیا 5 سال کے بعد پھر اتنی ڈگری پر کے بعد بھی یہ نقصان ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ معلوم نہیں ہے، جو سامنے دیکھ رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے. یہ انسان کی بصارتی فکر کا نتیجہ ہی یہی ہے کہ بصارتی فکر ہمیشہ جو اپنی دید کے سامنے تحقیق ہوتی ہے اسے دیکھتی ہے. لیکن اسی بنیاد پر چاہے قانون ہو، چاہے دنیا کی سائنس ہو، سب بدلتی رہتی ہے، اپنے قانون کو خود ہی توڑتی ہے. نہ اجماع باقی رہ سکا، نہ شورا باقی رہ سکی، نہ ارباب حل و عقد باقی رہ سکے. اجماع کو خود توڑنا پڑا، شورا کو خود توڑنا پڑا، ارباب حل و عقد کو خود توڑنا پڑا. لیکن جس کو خدا نے نمائندہ بنایا تھا وہ قدیر میں بھی اجماع کے ساتھ بنا، 36 ہجری میں بھی اجماع کے ساتھ بنا. صورت میں وہی ہے. جو سب سے بڑی بات ہے وہی ہے کہ یہ پیروی کرتے ہیں کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. تو ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کا نتیجہ یہ ہوگا، کتب علیہ، لکھ دیا گیا ان کے سلسلے میں کہ انہو من تولاہ، ختم بات. جو ان سے محبت کرے گا، ایسے لوگوں سے جو ان کو اپنا مولا مانے گا، جو ان سے تولا کرے گا، تو کیا ہوگا؟ بِأَنَّهُ يُذِلُّهُ، گمراہی اس کے مقدر میں ہے. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کی رہنمائی ہوگی عذاب سعیر کی طرف. یہ کس کا انجام ہے؟ یہ انجام ہے اس کا جو رہرو ہے، کہ جو ہر کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے علم کے بغیر. اب جو گفتگو ہے وہ رہنماؤں کی گفتگو ہے، لیکن اب وقت نہیں، اس کو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کریں گے. بصیرت جب انسان میں راسخ ہو جاتی ہے تو وہ زبردستی کبھی نہیں کرتا. یہ آج کی بحث کا خلاصہ ہے. بلکہ وہ پیغام سامنے رکھتا ہے، اور ہمیشہ ایک صاحب بصیرت دوسرے صاحب بصیرت کو آزماتا ہے، تاکہ یہ نتیجہ کوئی سامنے نکلے کہ ایک سے ایک دنیا میں گھاگ لوگ ہیں. بھائی وہ بہن بھائی تھے نا، اس لیے بہن مجبور تھی بھائی کی محبت میں، چاہتی مجبور تھی، کیا کرنا. پہلے دن ہم نے کہا کہ محبت بصیرت کے بغیر بیکار ہے، وبال جان ہے. محبت بصیرت کے بغیر بیکار ہے. جو چاہے گا آپ کے جذبات سے کھیل لے گا. ایموشنل بلیک میلنگ کیوں ہوتی ہے؟ ایموشنل بلیک میلنگ کیوں ہوتی ہے؟ جذباتی طور پر اغوا کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ محبت ہے، بصیرت نہیں ہے. جہاں بصیرت پہلے ہوتی ہے، پھر محبت ہوتی ہے، پھر دوسرے
مرحلے میں بصیرت ہوتی ہے جو معراج تک پہنچاتی ہے، تو وہاں کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے پاتا ہے. وہاں جس کو انسان دیکھتا ہے اس کی حقیقتوں میں اتر جاتا ہے، یہ کس مقصد کے تحت آیا ہے یہ سمجھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس بصیرت کو اجاگر کرنے کے لیے امتحان بھی لیتا ہے مالک بصیرت، رہبر بصیرت، امام بصیرت. کربلا میں بصیرتوں کا امتحان ہوا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. لشکر حسینی میں بصیرتوں کا امتحان ہوا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے یہ محبت میں آ گئے تھے، یہ رشتہ داری میں آ گئے تھے، یہ خاندان پروری میں آ گئے تھے. نہ کربلا میں یہ سب کچھ تھا ہی نہیں. کوئی خاندان کی بنیاد پر نہیں آیا کربلا میں، حسینی لشکر میں کوئی نہیں آیا. کوئی بھی حسین کو اپنا بھائی سمجھ کے نہیں آیا، کوئی بھی حسین کو اپنا چچا سمجھ کے نہیں آیا، کوئی بھی حسین کو اپنا ماموں سمجھ کے نہیں آیا، کوئی نہیں آیا سمجھ کے. جو آیا حسین ابن علی علیہ السلام کو سمجھ کے امام سمجھ کے آیا، امام بصیرت سمجھ کے آیا، رہنمائے بصیرت سمجھ میں آیا، اسلام کی کشتی کو مقصد تک پہنچانے والا سمجھ کے آیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ جتنوں نے امام حسین کو روکا، یہ سن لیجیے، امام حسین کو روکنے والے منفی لوگ بھی ہیں اور مثبت افراد بھی ہیں. سب نے روکا امام حسین، اور ہر ایک کو امام حسین نے اپنے ان کے شعور کے مطابق جواب دیا. سمجھ میں آ جائے گا. جب تک کہا جا رہا ہے حدیث پڑھیے، قرآن سنیے، آپ کے نانا کا ہے قرآن، یہ اچھی بات ہے. بصیرت جیسے ہی آپ قرآن پڑھائیے، حدیث پڑھیے، یہ کیجیے وہ کیجیے. ویسے امام حسین نے کہا علیہ السلام السلام اذا بولے دل امہ برائن مثل یزید. تو کس قرآن کی بات کر رہا ہے، تو کس حدیث کی بات کر رہا ہے، کس تفسیر کی بات کر رہا ہے. اسلام باقی رہے گا تب تو قرآن چلے گا، اسلام رہے گا تب تو حدیث ہوگی، اسلام رہے گا تب تو رسول خدا ہوں گے. جب اسلام ہی باقی نہیں رہے گا، یزید جیسا حاکم رہے گا، تو قرآن کہاں کا، حدیث کہاں کی. محمد حنفیہ نے بھی روکا، بھیا نہ جائیے. اب لہجہ دیکھیے آپ سب کا، معرفت بہت عظیم ہے محمد حنفیہ ہمارے لیے، تمام شیعوں کی نگاہ میں، لیکن کوئی کربلا والوں کی حد تک تھوڑی پہنچا. اعتبار امامت میں داخل ہے ام سلمہ، امین امامت ہے ام سلمہ، معمولی خاتون نہیں ام سلمہ. زین العبا اپنے اسرار امام حسین علیہ السلام اپنے اسرار سونپ کے گئے کہ زین العبا کو دینا. ایسی خاتون ہے، تمام عظیم درجے میں فائز ہے ام سلمہ، لیکن کہتی ہیں بیٹا کربلا. جتنی معرفت ہے اسی کے مطابق امام حسین بات بھی کر رہے ہیں. کسی کو کربلا نہیں دکھائی، مدینے بیٹھ کے ام سلمہ کو دکھا دیا. تو درک کریں آپ. لیکن ام سلمہ نے کہا تو کہا بیٹا، محمد حنفیہ نے کہا تو کہا بھیا، اور اس کے علاوہ دیگر پوری تاریخ یہ بزرگ جو مثبت کردار ہے. اس کے علاوہ راستے میں جتنے لوگ ہیں سب کہہ رہے مارا نہ جائیے. اچھا ساری دنیا جان رہی تھی کہ قتل ہو جائیں گے، امام حسین نہیں جان رہے تھے. تو امام حسین نے تو خود ہی کہہ دیا تھا من بادل فینا مہجتا، جو خون بہانا چاہتا ہے ہماری راہ میں وہ آئے، بقیہ کوئی نہ آئے. سب جان رہے تھے، امام حسین اس سے زیادہ جان رہے تھے. لیکن جھوٹی سے جھوٹی تاریخ اور جھوٹے سے جھوٹے مورخ نے نہ لکھا اور نہ لکھ پایا. نہ لکھ پایا یعنی جرأت نہ ہوئی، نہ لکھ پایا یعنی کہہ نہ سکا. نہ یہ کہ ہوا تھا نہ لکھ پایا بھول گیا، ایسا نہیں ہے. نہیں لکھ پایا یعنی یہ ہوا نہیں. جھوٹی سے جھوٹی تاریخ، جھوٹے سے جھوٹے مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ ایک بار زینب نے کہا او بھیا نہ چلیے یہی رک جائیے، مولا نہ جائیے یہی رک جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بصیرت کے درجے پر فائز تھے جہاں یہ دیکھ رہے تھے امام کا قدم لوح محفوظ کی تحریر کا اقدام ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت، اس بصیرت پر پہنچنا ہے.
اس لیے کربلا میں پہنچے یہ لوگ، ارے کربلا نہیں پہنچا۔ اور یہ ہماری تحلیل ہے اور محققین کی تحلیل ہے، تو ممکن تھا کوئی کہتے نا یہ سب باتیں ایسے ہی ہیں، سب جذباتی باتیں نہیں، اب ضرورت ہے کہ امتحان تاکہ پتہ چلے کہ بہن بھائی کی محبت میں نہیں آئی، مقصد کی پاسبان بن کے آئی۔ بہن بھائی کی محبت میں نہیں آئی ہے، شریکت الحسین بن کے آئی ہے۔ بہن بھائی کی محبت میں نہیں آئی ہے، شقیقت الحسین بن کے آئی ہے۔ کون ساتھ دے گا؟ کبھی کبھی الفاظ ساتھ چھوڑتے ہیں تو معرفت کا شاعر ساتھ دیتا ہے۔ کس نے اس کو پیش کیا؟ علامہ جمیل مجری نے، اس امتحان کی گھڑی کو۔ زینب میرا ضمیر دوراہے پہ ہے کھڑا۔ امام حسین کا ضمیر دوراہے پہ کھڑا تھا، امام حسین کو یقین نہیں تھا اپنے اوپر۔ زینب میرا ضمیر جیسا سوال ویسا جواب، زینب میرا ضمیر دوراہے پہ ہے کھڑا، منزل ادھر سکون کی ادھر راہ ابتلا۔ یہ ہے کربلا زینب۔ تو اس کشمکش میں اب ہے تمہاری صلاح کیا؟ ابھی وقت نہیں کہ مشورہ لے رہی ہے امامت خاتون سے، عورت کس درجے پر پہنچنی چاہیے، کہاں بصیرت کے اوج ثریا پر پہنچایا ہے۔ ساری دنیا کوئی درجہ نہیں دیا کسی دین نے، کسی مذہب نے، کسی عزم نے، کسی طرز تفکر نے، جو دین اسلام نے دیا ہے، جو کربلا نے دیا ہے، جو مکتب بصیرت نے دیا ہے، جو حسین ابن علی نے دیا ہے عورت کو۔ سارے قانون جو بیان کیے جاتے ہیں سب توڑ دیے کہ اگر عورت اس درجے پر فائز ہو تو وقت کا امام مشورہ لے سکتا ہے۔ زینب میرا ضمیر دوراہے پہ ہے کھڑا، منزل ادھر سکو کی ادھر راہ ابتلا، اس کشمکش میں اب ہے تمہاری صلاح کی۔ جھکا ہوا سر اٹھا تو سر کو اٹھا کے دختر زہرا نے یہ کہا، زینب کے دل کی تھا امام زمان نہ لے، میں آپ کی بہن ہوں، میرا امتحان لے۔ گودی میں پلی ہوں شہ قلعہ گیر کی، ہوں فرسدار خون جناب امیر کی، طاقت ہے میرے خون میں بھی نان شغیر کی، یہ چاہتی ہوں حق کا نشاں سرنگوں نہ ہو، بھائی کا خون ہو پر سچائی کا خون نہ ہو۔ عورت ہوں، مجھ کو گود کی دولت عزیز ہے، لیکن میں کیا کروں کہ شریعت عزیز ہے۔ اگر بھیا میں نے آپ کو مشورہ دے دیا تو روئے گا فرض اور محمد کی جان۔ یہ ہے وہ خاتون جو حسین ابن علی علیہ السلام کے مکتب کی پاسبان ہے۔ کربلا در کربلا میمان گر زینب نبود، دفن ہو جاتی کربلا کربلا میں اگر زینب نہ ہوتی۔ ایک بصیرت زینبی تھی جس نے کربلا کو یہاں تک پہنچا دیا، یہ فرش زینبی تھا جو یہاں تک چل کے آ گیا۔ کیسے دشمن کے گھر کو عزاخانہ بنایا جاتا ہے، زینب کبریٰ نے سکھایا۔ اور اب میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، مجبوری ہے، عشرہ محرم میں عادت کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے۔ اس 5 محرم کو بالکل عادت نہیں ہے عشرہ محرم میں کربلا کے بعد کے مسائل پڑھنے کی، کبھی نہیں پڑھا، لیکن یہ اصول 5 محرم کو ٹوٹ جاتا ہے ہمارا۔ اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے بعد بھی کہیں مقتل میں زینب کبریٰ کا گریہ فرزندوں پر ملتا ہی نہیں ہے۔ جتنا روزاداروں کے زینب کبریٰ بہت روئی ہے، زینب اتنا روئی ہے کہ دشمنوں کو رلا دیا ہے، اتنا روئی ہے زینب کہ پسر سعد گھما گھما کے رو رہا تھا۔ جب امام حسین شہید ہو رہے تھے تو پسر سعد منہ گھما گھما کے 11ویں کو جب زینب کبریٰ نے نالا کیا ہے، مرثیہ پڑھا ہے، تو دشمن کی فوج رو رہی تھی۔
کوفے کے بازار میں جب زینب کبریٰ نے تقریر کی ہے تو لوگ اپنا سر دیواروں سے ٹکرا رہے تھے. شام کے بازار میں جب زینب کبریٰ نے تقریر کی ہے تو ایک قیامت کا کوہرام مچا ہوا ہے. کہیں پر زینب کا گریہ تھما نہیں ہے، لیکن اتنے گریے میں کہیں زینب کبریٰ کا گریہ اپنے بچوں کے لیے نہیں ملتا کہ کہیں یہ ماں اونو محمد کو لپٹا کے رو رہی ہے. یہ بصیرت کی وہ معراج کہ جہاں کریم سب کچھ لٹا کے احساس کرتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ وہ حیاء الکرم، سب کچھ لٹا دیا زینب نے. ایسی خاتون، ایسی ماں دنیا نے نہیں دیکھی کہ جو اپنے بھتیجے کی آواز سے باہر نکل جائے، وابنا اخیا وابنا اخیا وابنا اخیا، اور بیٹے کا جنازہ آئے تو جنازے کے پاس نہ آئے، کوئی لے کے آئے، اور آئے بھی تو مصلی بچھا دے، ربنا تقبل منا. مصیبت جس ماں نے اپنے بچے کے بالوں میں کنگھی کی ہو اونو محمد، کل ہمیں سرخرو کر دینا بیٹا. اس ماں کے بچوں کا جنازہ آ گیا، وہ ماں نہیں روئی، مقتل خاموش ہے. مورخ کا قلم دم بخود ہے. یہ کیسی ماں ہے کہ جس نے جذبات کے امنڈتے ہوئے سیلاب پر فرائض کا باندھ اس طریقے سے باندھ دیا ہے کہ جنازہ آتا ہے نہیں روتی، اور جب کہا جاتا ہے اے زینب حسین کو غش آ رہا ہے اونو محمد کے لاشے پر، تب دوڑتی ہوئی آتی، بھیا کیوں رو رہے ہیں بھیا؟ ارے یہ تو نذرانہ تھا، یہ تو ہدیہ تھا. اے بھیا تم نہ رو، ارے تمہاری خوشی کے لیے تو زینب نے یہ قربانی دی ہے. جب آ جاتی ہے لاش پر تو سب کے بہن آپ دیکھیں سب مقتل میں موجود ہیں. اے تم چھوڑ کے چلے گئے، اے اکبر تم چلے گئے، اے قاسم تم چلے گئے، سب کے لیے الگ الگ بہن ہے. لیکن جب بیٹوں کے جنازے پر آتی ہیں، مصلی بچھا کے نماز ادا کرتی ہیں، تو ایک بار بچوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے، ان پیاری پیاری آنکھیوں پہ اماں نثار ہو، ارے اگڑائیاں تو لو کہ جگر کو قرار ہو. اونو محمد جاگو بیٹا، ماموں اکیلا ہے، نرغے آٹا میں ماموں اکیلا. اونو محمد جاگو. نہیں کہتے میرے لال ماں کو ایسا گھر سنا کر دے، کچھ نہیں. عاشورہ دل زینبیہ پر جا کے زینب کبریٰ روئیں، چیخ مار کے روئیں، فریاد کر کے روئیں. خیمے لٹ رہے ہیں، اس وقت زینب کبریٰ رو رہی ہیں. 11ویں کو حسین ابن علی کے جسد اطہر کے پاس پہنچی، قیامت کا گریہ کیا. بازار کوفہ میں مورخ دم بخود ہے، یہ ماں کیسی ہے، رو دے. کربلا گزر گئی، اونو محمد پر ماں نہیں روئی، مورخ مایوس ہو گئی. کوفے میں آ گئی زینب، کوفے میں آ گئی زینب، لٹی ہوئی سرکار لے کے آ گئی زینب، بندھے ہوئے ہاتھ لے کر آ گئی زینب، بکھرے ہوئے بال لے کر آ گئی زینب. میں ایک بات کہہ دوں، رو لیجیے، چند دن باقی بچے ہیں. آج ایسے روئیے کہ زینب کہیں کہ میرے بچوں کو جو زخم میرے سینے پر ہے چیخ مار کے. لیکن ابو ذر نے کہا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں میں ایسے رو لیے تو ہم نے کہا نا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے حسین پر کیا مصیبت گزری ہے تو تم ایسے روگے کہ تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی. روح بدل میں باقی نہیں رہے گی اگر ہمیں مصیبت کا اندازہ ہو جائے. زینب
جو مصیبت آج تک امام زمانہ کو رلا رہی ہے وہ یہی مصیبت ہے. زینب کبریٰ کب شہید ہوئی؟ 15 رجب یا جو بھی تاریخ ہے. میں کہتا ہوں کہ زینب کبریٰ تو شام غریبہ ہی میں شہید ہو گئی. کہیں گے یہ کیسے؟ تو مدینہ کون پہنچا؟ بازار کوفہ میں کون گیا؟ دربار شام میں کون گیا؟ وہ تو ذمہ داری تھی جو کھینچ کے لا رہی تھی. وہ امامت کو بچانے کی ذمہ داری تھی. وہ بصیرت کو مقصد تک پہنچانے کی ذمہ داری وہ کھینچ رہی تھی زینب کبریٰ. کیسے؟ شہادت کا اپنا قانون ہے قتل کا، اور کربلا میں ہر قسم کا قتل ہوا ہے. ایک ذبیحہ، ایک ہے جسے ذبیحہ کہتے ہیں، ذبح کہتے ہیں، جس میں 4 رگیں کٹ جائیں تو ذبح مانا جاتا ہے. گائے بکری گوشت ان لوگوں کا. امام رضا نے کیا کہا؟ یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین فإنہ ذبح کذبح الکبش. حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو معلوم ہے علی اصغر کو جب حسین ابن علی لے کر آئے تو دوسرا ذبیحہ اونٹ کا ہے جو بھالا مارا جاتا ہے، جو دور سے بھالا مارا جاتا ہے. رباب نے کیا کہا؟ یا بنی امثلک یونہر، میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. اور تیسرا ذبیحہ مچھلی کا ذبیحہ ہے. مچھلی کا نہ گلا کاٹا جاتا ہے نہ بھالا مارا جاتا ہے، بلکہ اس کو پانی سے نکال دو تڑپ تڑپ کے مر جائے، میں یہی اس کا ذبیحہ ہے. کربلا میں یہ تیسرا طریقہ زینب کے لیے استعمال ہوا. کربلا سے تم فرق کیا ہے؟ حسین ایک بار ذبح ہوئے، اصغر ایک بار نہیں ہوئے، زینب قسطوں میں شہید ہوئی. کربلا سے کوفہ کے درمیان دربار عبید اللہ، شام کا بازار، دربار شام، دربار شام، زینب قسطوں میں قید. چیخ مار کرو اللہ طاقت دے مصیبت پہنچانے کی. سبب گریہ قرار پائے اسے. نہیں روئی زینب کبریٰ. کوفے کا بازار آ گیا، راستے میں اماں سے ملاقات ہے سکینہ کے گرنے پر. حسین شام کے بازار میں آ گئی، ہند سے ملاقات ہو گئی، زندان شام پہنچ گئی. حسین 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 رہائی مل گئی. اب سر آنا شروع ہوئے. ہر بی بی سروں کو اٹھا رہی ہے. زینب نے حسین کے سر کو اٹھایا. شام کی سیاہ پوش عورتوں نے کہا کیا ان 2 بچوں کی مائیں مر گئی ہیں؟ کیا ان 2 بچوں کی مائیں مر گئی؟ نہیں نہیں، ماں زندہ ہے. تو کہا سر کیوں نہیں اٹھاتی؟ کہا کیسے اٹھاؤں اگر کل اماں زہرا نے پوچھ لیا اے زینب ارے میرا لال حسین، تو میں اس وقت کیا جواب دوں گی؟ لو لٹا ہوا کارواں لے کے سیاہ باریوں میں زینب کربلا گئی. گھٹنیوں کے بل، کونیوں کے بل قبر حسین پر پہنچی. بھیا زینب آ گئی، بھیا سکینہ کی مصیبت سنا دی، اکبر کی مجھے سب سنا دیا، لیکن کہیں اون محمد کا نام نہیں. تاریخ دم بخود، مورخ دم بخود، قلم سوکھا ہوا، روشنائی سوکھی ہوئی، یہ ماں رو دے. کربلا، کربلا سے مدینہ پہنچ گئی. نانا کے روزے کی جالی پکڑ لی زینب نے. نانا زینب آ گئی. زینب سنانی لے کے آئی. زینب کرتا بچھا دیا، قبر رسول لرزنے لگی. نانا نامحرموں کا مجمع تھا. نانا یہاں پر آج محمد کا تذکرہ ہے اور زینب علیہ مقام کی بے مقام چادری کا تذکرہ ہے، جس پر امام زمانہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. خون کے آنسو. اور امام زمانہ کے خون کے آنسو کو پہنچے
شام کا تذکرہ ہو گیا، زندان شام کا تذکرہ ہو گیا۔ امام زمان آپ نے کہا جب ہماری بھومی کی بے مقنون چادری کا تذکرہ ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس وقت ضرور ہمارے ظہور کی دعا کرنا۔ بارش زہرا ایک نگاہ کر لو، ان عزاداروں پر نگاہ کر لو، ان نمائندہ عزاداروں پر نگاہ کر لو، اور اب سب بآواز بلند دل کی فریاد سے کہیے گا، جتنا چاہتے ہیں کہ جلد ظہور ہو اتنا زیادہ چیخ مار کے کہیے گا، اس لیے کہ بآواز بلند آمین خدا کو پسند ہے۔ اے میرے اللہ، زینب کبریٰ کا اپنے ننھے ننھے بچوں پر نہ رونے کا واسطہ، اے میرے اللہ کربلا سے شام تک حسین پر گریہ و زاری کا واسطہ، اے میرے اللہ بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، اے میرے اللہ پسے گردن بنے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، اے میرے اللہ نیلی پشت اتر کا واسطہ، اے میرے اللہ نانا کے روزے کی جالی کو پکڑ کے فریاد کرنے کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، عزاداران حسین کے درمیان سے دور فرما، عزاداروں کے صدقے میں دنیا کے تمام مظلوموں سے اس بلا کو دور فرما، اس بلا و وبا کے بانیوں کو اسی دنیا میں ذلیل و رسوا فرما، جو لوگ بہانے کی بنیاد پر فرش عزا پر نہیں آ پا رہے ہیں ان کو آزادی سے عزاداری کی توفیق عطا فرما۔ اپنے اپنے دل میں ساری دعا مانگو، جو دعائیں ہیں آج ساری دعائیں قبول ہیں، اپنے باطنی امراض کی دعائیں مانگو، اپنے جسمانی امراض کی دعائیں مانگو، جتنی اپنی دعائیں قبول کروانا سب دوسروں کے لیے مانگو، خدا تمہارے لیے قبول کرے گا۔ زینب آ گئی گھر میں، ایک دن عبداللہ پہنچے، ذمہ دار روایت کے مشہور علماء ہیں، ایک بار زینب کبریٰ گھر میں ہے، مظلوم زینب، واہ حسینہ، ایک دن عبداللہ آ گئے، اے زین سید سجاد میرا گھر ویرانہ ہے، کوئی نہیں ہے گھر میں، پھوپھی سے کہو گھر چلی جائے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، پھوپھا ایسے کہہ رہے تھے، زینب اٹھی، زینب کا اٹھنا تھا، اٹھ کے زینب کبریٰ نے ایک بار گھر کا رخ کیا۔ اب جو زینب کبریٰ گھر کے قریب پہنچی تو گھر میں عبداللہ نہیں تھے، سر جھکا کے زینب کبریٰ بیٹھ گئے، سر جھکا کے زینب کبریٰ بیٹھ گئی، سر جھکا کے زینب کبریٰ بیٹھ گئی، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ۔ ایک بار عبداللہ داخل ہوئے، اے سیدانی کون ہو؟ میرا گھر ادا خانہ ہے، اس طریقے سے ہمارے گھر میں آزادہ، اے عبداللہ، اے عبداللہ کہ تم مجھے نہیں پہچانو گے، ارے سیدانی چاہے انصاف ہے کیسے پہچانو، جب گئی تھی تو بال سیاہ تھے، بال سفید ہو چکے ہیں، جب گئی تھی تو قامت کشیدہ تھی، قامت کمیدہ ہے، عبداللہ چاہے انصاف ہے عبداللہ، ارے میری آنکھوں کے سامنے میرا اصغر پیاسا تھا عبداللہ، اے عبداللہ تم نہ تھے عبداللہ، تم دیکھتے اکبر کے سینے
اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، اور سہرے کے بدلے خون بھر جگرے مجھے دکھاؤ، اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دل بران جعفر تیار، الوداع اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار، اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، سہرے کے بدلے خون بھر جگرے مجھے دکھاؤ، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار، الوداع، شمر و عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، شمر و عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں، اے دل بران جعفر تیار، الوداع اے دل بران جعفر تیار، الوداع اے دل بران جعفر تیار، پتا شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، میدان میں جاؤ خط ہمیں اب کچھ نہ دیر ہو، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار، الوداع، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، رن کو ستاروں اور محمد یہ بان ساتھ، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار، الوداع، اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، سہرے کے بدلے خون بھر جگرے مجھے دکھاؤ، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار، حسین یا حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل 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 یا حسین 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 ہائے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تو شاہزادے ہیں کون محمد کربلا میں مارے گئے تو شاہزادے ہیں کون محمد کربلا میں دو 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 شاہزادے کون محمد کربلا میں دو شاہزادے ہیں کون محمد کربلا میں گئے دو شاہزادے ہیں کون محمد کربلا میں دو شاہزادے ہیں کون محمد کربلا میں زینب کے دونوں بیٹے تو شبیر کی خاطر پالے گئے دو شاہزادے ہیں کون محمد کربلا میں دو شاہزادے ہیں کون محمد کربلا میں دو شاہزادے ہیں کون محمد کربلا میں مارے گئے دو شاہزادے ہیں کون محمد کربلا زینب کے دونوں بیٹے تو زینب کے دونوں بیٹے تو شبیر کی خاطر پالے گئے دو شاہزادے ہیں کون محمد کربلا میں مارے گئے دو شاہزادے کون محمد کربلا میں مارے گئے دو شاہزادے ہیں کون محمد کربلا میں مارے گئے دو شاہزادے ہیں کون محمد کربلا مارے گئے دو شاہزادے ہیں کون محمد کربلا میں مارے گئے ہے ماں کی حسرت مقتل میں جعفر کی امانت چھا جائے ہے ماں کی حسرت مقتل میں جعفر کی امانت چھا جائے پھر شہ کے ہاتھوں نانا کے ننے سے امامے باندھے گئے دو شاہزادے ہیں کون محمد کربلا میں مارے گئے دو شاہزادے ہیں کون محمد کربلا مارے گئے دو شاہزادے ہیں شاہزادے ہیں کون محمد تو بتا ہم کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری
کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں تو نے جو آل محمد بے ستم ڈھائے ہیں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں تو نے جو آل محمد بے ستم ڈھائے ہیں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں پانی مانگا تھا لگا تیر گلے اصغر پہ پانی مانگا تھا لگا تیر گلے اصغر پہ خود پانی کے وزتی روکے جامائے ہیں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں پانی مانگا تھا لگا تیر گلے اصغر پہ پانی مانگا تھا لگا تیر گلے اصغر پہ خود پانی کے وزتی روکے جامائے ہیں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں ہم سے کہتے ہو کہ شبیر کا ماتم نہ کرو ہم سے کہتے ہو کہ شبیر کا ماتم نہ کرو اس کو غم خوار ہے رونے کے لیے آئے ہیں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں ہم سے کہتے ہو کہ شبیر کا ماتم نہ کرو ہم سے کہتے ہو کہ شبیر کا ماتم نہ کرو تو غم خوار ہے رونے کے لیے آئے ہیں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کریں تو نے جو آل محمد پہ ستم ڈھائے ہیں
جی نام امام کیا بات کریں کلمہ گوئے تو بتا تیری کیا بات کریں پوچھا سجاد سے زینب سے یہ چلتے چلتے پوچھا سجاد سے زینب سے یہ چلتے چلتے شام ہے دور بھی کتنی ہم کہاں آئے ہیں محمد والے محمد صلوات متوجہ زیارت السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وباقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء السلام عليك يا أسير الأعداء السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بعرض دوس السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك جميعا ورحمة الله وبركاته محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم